ناؤ میں آپ سے 2 ذکر ایسے شیئر کرتا ہوں جو کہ ہم رمضان کے مہینے میں کثرت سے کر سکتے ہیں. 2 ذکر، بہت زیادہ آپ کو میں برڈن نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے. یہ ہے لیکن میں نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. کچھ 2 کلمات ہیں جو کہ زبان پہ بہت آسان ہے بولنے میں، دے آر ویری ایزی ٹو پروناؤنس، لیکن پلڑے میں، لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں. ثقیلتان فی المیزان، بہت بھاری ہیں. حبیبتان للرحمن، اور رحمان کو بہت پسند ہے. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ پڑھنا اور اللہ سے اپنے گناہوں پہ توبہ مانگنا. یا اللہ ہم سارا سال بڑے گناہ ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کہ 5 نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہوں کو مٹا دیتا ہے. رمضان سے رمضان تک کے بیچ میں گناہ مٹ جاتے ہیں. لیکن جو شخص رمضان کو واقعی میں رمضان سمجھ کے گزارتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور استغفار کو پکڑ لیتا ہے، فرمایا من لازم الاستغفار، جو استغفار کو نا لازم اپنے اوپر پکڑ لیتا ہے، مطلب ہی میکس ڈوئنگ استغفار کمپلسری آن ہمسیلف. کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اس کو دیتے ہیں؟ 3 انعامات. جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ تعالیٰ من کل ضیق مخرجا، ضیق پتہ کیسے بولتے ہیں؟ ٹائٹنس کو. زندگی میں ٹائٹنس ہے، ہمارا نفس ہم پہ کبھی کبھی ٹائٹ ہو جاتا ہے، ہم اتنا انجوائے نہیں کرتے اپنی لائف کو. معیشت، فائنینسز کبھی ٹائٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ڈپریشن انزائٹی میں بندہ چلا جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہم پہ ٹائٹ ہو جاتی ہے، ہر طرح سے ٹائٹنس کو اس ٹائٹنس سے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں. وَمِن كُلِّ حَمٍ فَرَجًا، اور ہر ہم سے، ہر غم سے، ہر انزائٹی ڈپریشن سے اس کو نجات دے دیتے ہیں. اور پھر فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. تو وہ جو ہم نے ایک دفعہ واقعہ پڑھا تھا نا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رات کو آئے، مسجد میں سونے کی جگہ نہیں ملی. ایک نان بنانے والے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں. اپنے گھر لے گیا، نان کو گونتے کہہ رہا تھا استغفر اللہ. امام احمد حنبل ہی نیو دس حدیث. نے کہا تم نے اس استغفار کا کوئی زندگی میں فائدہ دیکھا ہے؟ نے کہا کیا بتاؤں آپ کو، پہلے غریب تھا، مسکین تھا، جب سے یہ کرنا شروع ہوا ہوں، کیونکہ ان کا جو استغفار تھا نا وہ تھاٹ پروسیس تھا، وہ صرف تسبیح نہیں پھیرتے تھے، ان کو پتہ تھا میں کیا بول رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مال اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں چاہتا، اور جو دعا میں نے کی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو نے فرمایا کہ اچھا. انہوں نے کہا کہ لیکن ایک دعا ہے جو آج تک قبول نہیں ہوئی، کہ میرا خواہش ہے کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے میری، لیکن وہ آج تک نہیں ہوئی. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں ہی ہوں امام احمد بن حنبل، اور مجھے ایسا لگتا ہے وقد جررت الیک جرا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کھینچ کے گھسیٹ کے فرشتوں نے تمہارے پاس ملاقات کرنے کے لیے کیا آیا. تو یہ استغفار کے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا سے رزق بھی دیتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ امام الانبیاء، شافع محشر، مطلب تمام انبیاء کے سردار، جن کے ہاتھ میں علم ہوگا قیامت کے دن شفا کا، جن کی سجدے میں سر رکھنے سے اللہ تعالیٰ شفا قبول کریں گے اور حساب و کتاب شروع کریں گے. اور پوری انسانیت پہلے آدم کے پاس جائے گی علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ، عیسیٰ. تب کہیں گے کہ میں آج کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے. اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے گی، اور پھر اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا، یہ میرے لیے تھا شفاعت کرنا. اور پھر اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھیں گے اور اپنی امت کے لیے دعا کریں گے یا ربی امتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ پوری انسانیت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے ایک محفل میں، ایک مجلس میں؟ حدیث میں آتا ہے 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. کچھ میں آتا 70 دفعہ، کچھ میں آتا 100 دفعہ. کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ واتوب الیک، استغفر اللہ واتوب الیک. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، جو اتنی اعلیٰ اور بلند ترین ہستی ہیں، جب وہ اتنی توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں ایسے کرتے؟ کیا ہمیں اپنے گناہوں سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہمیں اس کا خوف نہیں ہے کہ ہمارے گناہ کہیں ہمیں جکڑ نہ لیں اور ہمیں عذاب کا باعث نہ بن جائیں؟ تو اس کو پکڑ لیں، اس کو اپنے پہ لازم کر لیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے نا، اور ہر انسان اپنے اعمال کو پڑھ رہا ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اس بندے کے لیے جنت کی ایک وادی ہے، اس وادی کا نام طوبیٰ ہے اور بڑی امیزنگ ہے. کس کے لیے؟
جس نے قیامت کے دن اپنے نام اعمال کو کھولا اور اس میں کثرت سے استغفار کو پڑھا ہوا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسے لوگوں میں سے بنا دے جو کہ کثرت سے اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے ہیں اور پچھتاتے ہیں اور شرمندگی کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیٹ نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں باغی نہ بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو باغی ہونا اور تکبر کرنا پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ جو شخص عاجز ہوتا ہے نا ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو شخص تکبر کے ساتھ ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں میں تے چودھری ہاں، نہیں میں تے جٹ ہاں، میں یہ میں کیوں استغفار کروں جی، میں اللہ تعالیٰ بڑا اللہ تعالیٰ کو شخص کبھی نہیں پسند۔ جو شخص جھکتا نہیں ہے نا وہ کھڑا رہتا ہے، وہ رکا رہتا ہے۔ امیجن ایک دروازہ ہے جس میں سے جھک کے گزرنا ہے اور وہ شخص اپنی تکبر اور آخر کی وجہ سے کھڑا رہتا ہے اور پیچھے سے لوگ آتے ہیں وہ جھک کے گزر جاتے ہیں، وہ تو نکل گیا آگے، لیکن یہ شخص اپنی آخر کی وجہ سے کھڑا رہا اور وہ آگے گزر نہیں سکا، وہ ایکسیل نہیں کر سکا اپنی لائف میں، وہ ایکسیڈ نہیں کر سکا۔ امیجن ایک بس چل رہی ہے جس میں سواریاں نہیں ہیں، تو ایک شخص ہے یار چلو لٹک جاتا ہوں میں اس میں، خیر آگے کوئی جگہ ملی تو بیٹھ جائیں گے، وہ لٹک جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ سواریاں اتری تو پیچھے والی سیٹ پہ جا کے کھڑا یا اندر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ سواریاں پیچھے سے اتری تو پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر کچھ سواریاں آگے سے اتری تو وہ آگے جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو شخص کہ نہیں مجھے جو فرنٹ سیٹ چاہیے، مجھے تو بس میں وہ وہی لوکیشن چاہیے، وہ ساری زندگی کھڑا رہے گا لیکن اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جھکنے میں بہت خیر ہے، جھکنے میں بہت بھلائی ہے، تو جھکنے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دل سے پڑھ لے، میں دل سے اپنا الفاظ ہیں میرے، جو شخص یہ پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، ٹھیک ہے، جو شخص یہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کے بھی بھاگا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہے۔ شیطان ذلیل خوار ہو جاتا ہے کہ میں تو ساری زندگی اس بندے کو گناہ کرواتا رہا، لیکن اس نے ایک دفعہ استغفار کر کے اپنے سارے گناہ معاف کروا لیے۔ ایک سلف تھے بڑی امیزنگ، انہوں نے واقعہ بتایا، اور واقعہ تو نہیں نصیحت کی۔ وہ اپنے بستر مرگ پہ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو امید تھی کہ وہ اس موت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو لوگ آئے اور اکٹھے ہوئے اور کہا کہ امام صاحب آپ ہمیں نصیحت کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انذرتکم سوف I warn you against saying I will۔ تو نے کہا سمجھ نہیں آئی، تو نے سمجھایا کہ I warn you against saying I will repent one day، I will be a better Muslim one day، I will start praying one day، I will change my life، I will come closer to Allah۔ Don't ever say that، do it right now، do it right now۔ This is what he said and it is amazing۔ تو میری اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی نصیحت یہ ہے، انذرتکم سوف، I warn you and myself against saying I will۔ میں انشاءاللہ توبہ کر لوں گا جی، دیکھنا جی اللہ نے جب ہدایت لکھی ہوئی اللہ مل جائے گی جی، آپ کو بھی مل گئی ہمیں بھی مل جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو ہدایت نہیں ملتی، بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کا ویٹ کرتے ہیں، تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا، تم چل کے آؤ۔ انیشیشن جو ہے وہ انسان نے خود کرنی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ تو ہدایت ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سے ایک تحفہ ہے، لیکن کوشش کرنے سے ملتی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، مینس کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی، پھر اللہ اس کو راستہ دکھاتے ہیں۔